شب بارات و فضائل ماہ شعبان المعظم، سب سے پہلے میں جن اہم شخصیات کی شعبان المعظم کے مہینے میں ولادت ہوئی، جن کی ولادتیں ہوئیں ان کا ذکر کروں گا۔ سامعین محترم، یکم شعبان المعظم کی 1 تاریخ کو نواسی رسول حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی، اور 4 شعبان المعظم کو حضرت عباس علمدار بن علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی، اور 5 شعبان المعظم کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو، اور 5 شعبان المعظم ہی میں حضرت امام سجاد امام زین العابدین علی اوسط حضرت علی اوسط امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی۔ 11 شعبان المعظم کو شبیہ رسول شہید کربلا حضرت سیدنا علی اکبر بن امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی ہوئی، اور شعبان المعظم میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو 2 تحفوں سے بھی نوازا۔ پہلا تحفہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ کی 15ویں شب برات امت مسلمہ کو عطا کی، اور اللہ رب العزت کا جو دوسرا تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کی 16 تاریخ کو قبلہ تبدیل کر دیا۔ 17 مہینے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے طعنہ دیا کہ دین اپنا لے آئے ہیں اور قبلہ اول کے وارث تو ہم ہیں، یہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وارث تھے۔ قبلہ اول کی تعمیر کرنے والے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے حکم پر اس کی تعمیر ہوئی مسجد اقصی کی۔ بہرحال قبلہ ثانی جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے، تو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین، جس مسجد کو کہا جاتا 2 قبلوں والی، 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے پڑھ چکے تھے۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہونا شروع ہوگی۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی ابتدائی آیات بینات کی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار ہم آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم وہی قبلہ بنا دیں گے آپ کے لیے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔
تو 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف منہ کر کے پڑھی، تیسری چوتھی رکعت آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ جس مسجد میں یہ قبلہ کی تبدیلی والا واقعہ پیش آیا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، آج بھی وہ موجود ہے۔ تو سامعین محترم، اب آتے ہیں شعبان المعظم کے فضائل کی طرف۔ ام المومنین زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رحمت کونین جان کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا پسند تھا رمضان کے بعد، وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آقا دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں، رمضان کے روزے تو فرض تھے لیکن یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس میں بھی پورے روزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ آپ پورے روزے رکھتے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال صالحہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں اس وقت میں صائم ہوں، روزے سے ہوں۔ سامعین محترم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزوں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے نہیں رکھتے، شعبان المعظم میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ سامعین محترم، ایک اور مقام پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی شعبان انسان کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو معاف کروانے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور مقام پر رحمت کونین جان کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کو رسول اللہ نے اللہ کا مہینہ قرار دے دیا، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس مہینے کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دے دیا، اور رمضان المبارک کو اپنی امت کا مہینہ قرار دے دیا، اور عشرہ رحمت بھی عطا کیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی عطا کیا، اور بخشش کا عشرہ بھی عطا کیا۔ سامعین محترم، اب آئیے شب بارات کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 25 سورہ دخان، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں،
ان کے معنی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ببرکت رات، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کے جدا جدا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، یہ ہماری بارگاہ سے حکم ہے، یہ حکم ہماری بارگاہ سے ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ تمہارے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار ہے زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا پروردگار ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے۔ سامعین محترم، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب اس آیت میں جس مبارک رات کا ذکر آیا سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں، کثیر مفسرین کے مطابق، راجح قول کے مطابق وہ تو لیلۃ القدر ہے، لیکن کم ترین مفسرین کے مطابق، اقل مفسرین کے مطابق وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، شب برات ہے۔ اور اقل مفسرین کے مطابق چونکہ نزول قرآن کی رات شب برات ہے اور بعد میں وہ دونوں راتوں کی جو آیات ان میں تطبیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے مراد یہ لیا کہ لیلہ مبارکہ، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب برات ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 4 سورہ دخان، اس میں کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ شب برات میں اگر اقل مفسرین کی بات کو مان لیں کہ اس رات سے مراد شب برات ہے، تو پھر ترجمہ یہ بنا کہ شب برات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو شب برات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کے جدا جدا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شب برات کے 4 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4 نام۔ ایک نام ہے اس کا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات۔ دوسرا نام ہے لیلۃ البراۃ، براۃ والی رات۔ اور تیسرا نام ہے اس کا لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ چوتھا اس کا نام ہے لیلۃ السخط،
دستاویز والی رات. سامعین محترم، شب، یہ لفظ ہے نا شب برات، اس کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب کہتے ہیں فارسی زبان میں رات کو، اور برات کہتے ہیں آزادی کو. برات کہتے ہیں آزادی کو. شب برات یعنی کہ جہنم سے آزادی کی رات. شب برات، اس رات کو اس لیے بھی شب برات کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کو لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، لفظ شب برات اور آیات قرآنی اس پر عرض کر چکا ہوں، اور شب برات کی بھی وضاحت. اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں جو رات ہے یعنی کہ شب برات، اس میں رات کو تم قیام کرو، نوافل پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور دن کا روزہ رکھو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، صبح فجر تک، طلوع صبح صادق تک رب کائنات کی طرف سے، رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، اے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا اس کو عافیت دی جائے، اے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے. رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، توبہ نصوحہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، شریعت نے جو توبہ کی شرائط مقرر کی ہے ان تمام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ اللہ سے رزق مانگتے ہیں، انہیں رزق عطا کر دیا جاتا ہے. وہ اگر مصیبتوں میں پھنسے ہو، وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات کا پروانہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے انہیں نجات دے دیتے ہیں. سامعین محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں اولاد آدم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. حضرت آدم کی اولاد میں جس بچے نے پیدا ہونا ہے، جتنے لوگوں نے اس زمین پر قدم رکھنا ہے، جتنے بیٹوں بیٹیوں کی ولادتیں ہونی ہیں، ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں. اور جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، خواہ وہ بچے ہوں، بزرگ ہو، جوان ہو، مرد ہو یا خواتین، جس نے دنیا سے جانا ہو، ان سب کے نام بھی لکھ دی جاتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس رات میں رزق اتارا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس رات میں رزق اتارا جاتا ہے، اور لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اس رات میں کیا تھا، یہ جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک رات میں نے بستر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تو میں اٹھی اور کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع کا جو قبرستان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں ہیں، لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. سامعین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. سو جب واپس آئے، آپ نے سجدہ کیا،
اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں یہ سمجھی کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کی روح پرواز کر گئی ہے. ام المومنین زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، دیکھا وہ حرکت کر رہا تھا تو میں سمجھ گئی کہ روح تو نہیں پرواز کی. طویل سجدہ کرنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جب تک وہ توبہ نصوح نہ کر لیں، شریعت نے دین نے جو توبہ کی شرائط مقرر کی ہیں ان تمام شرائط میں پورا اترتے توبہ نہ کر لیں، ان لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے. آئیے جانتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو بدنصیب اس رات بھی بخشش حاصل نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک شرابی ہے، عادی شرابی. وہ جب تک سچی توبہ نہ کر لے اس رحمت والی رات، اس نزول قرآن والی رات، اس بابرکت رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی. اور دوسرا سود خور ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. سود لینے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے اور جو سود لیا اس کی تلافی نہ کر لے. اور دوسرا وہ آدمی ہے قطع تعلق کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے توبہ کی شرائط کے مطابق. اور ایک وہ آدمی بھی ہے جو بغض رکھتا ہو، کسی سے تعصب پسند ہو، کینہ رکھتا ہو، اس شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. اور ایک وہ آدمی بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کا نافرمان، جب تک انہیں منا نہ لے، ان سے معافی نہ مانگ لے، سچی توبہ نہ کر لے، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. سامعین محترم، کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست بندوں سے ہے، کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ تو وہ چیزیں معاف کر دے گا جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن جن حقوق کا تعلق خدا کے بندوں سے ہے یہ مخلوق خدا جب تک نہ معاف کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے. سامعین محترم، امام حسن اس رات کو کیا عمل کرتے تھے آئیے جانتے ہیں. امام حسن مجتبی وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. امام حسن فرماتے ہیں ایک حصے میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا. اس قرآنی حکم پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. وہ کہتے ہیں اس حکم قرآنی پر میں عمل کرتے ہوئے شب برات کے پہلے حصے میں اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا اس میں استغفار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ استغفار. فرمایا کہ کچھ شخص مقروض ہے، استغفار کرے اس کا قرض ختم ہو جائے گا، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. استغفار کی بہت زیادہ برکتیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کے دوسرے حصے میں استغفار کرتا تھا اس حکم قرآنی بھی عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ جب تک استغفار کرتے رہو اللہ اپنا عذاب تم پر نہیں بھیجے گا. اور اس رات کا جو تیسرا حصہ ہے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا ليعبدون مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سامعین محترم، عیدیں تو ویسے بہت سی ہیں اور اس پر میرے دلائل بھی ہیں
اور ہم فقط 2 عیدیں نہیں مناتے، زیادہ عیدیں مناتے ہیں. عید میلاد النبی بھی ہم مناتے ہیں. یوم جمعہ کو بھی حضور نے عید کہا ہے. لیکن جو واجب عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، جو میں ایک ٹیلی ویژن پر اس کی مکمل وضاحت کر کے ہوں، اب بھی میرا وہ بیان موجود ہے. واجب عیدیں 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ قربانی. اور یہ دونوں دن کو ہیں عام ایمان والوں کی، صاحب ایمان لوگ جو مسلمان ان کی 2 عیدیں ہیں واجب. ویسے تو جمعہ بھی عید ہے، عید میلاد النبی بھی عیدوں کی عید ہے، لیکن جو واجب عیدیں ہیں، واجب عید مستحب کی بات نہیں کر رہا، وہ 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ دونوں دن کو ہیں. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا 2 عیدیں فرشتوں کی بھی. ہماری 2 عیدیں دن کو ہیں، فرشتوں کی 2 عیدیں کون سی ہیں؟ سب آزاد توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا. امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں. فرشتوں کی ایک عید شب برات ہے، فرشتوں کی ایک عید شب برات ہے، اور فرشتوں کی دوسری عید شب قدر ہے. فرمایا یہ دونوں رات کو ہیں. ہماری دونوں عیدیں دن کو ہیں، فرشتوں کی دونوں عیدیں رات کو ہیں. فرشتوں کی ایک عید شب برات ہے اور فرشتوں کی دوسری عید شب قدر ہے. فرشتوں کی دونوں عیدیں رات کو کیوں ہیں؟ فرشتوں کی دونوں عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں. ہم سوتے ہیں، انسان ہیں، بشری تقاضے، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں. فرشتے تو سوتے ہی نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی 2 عیدیں دونوں رات کو ہیں. ایک عید کو شب برات کہتے ہیں، فرشتوں کی دوسری عید کو شب قدر کہتے ہیں. سامعین محترم، آئیے اس رات میں جو 100 نوافل پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازتا ہے، اس پر بھی حدیث مبارکہ سن لیں. حدیث پاک میں آیا جو آدمی شب برات میں 100 نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے. جو آدمی شب برات میں 100 نوافل پڑھے، خالق کائنات رب ذوالجلال اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے. 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اس کو دوزخ سے نجات کی نوید سناتے ہیں. 60 ہو گئے. 30 فرشتے اس کو آفات و بلیات مصائب دنیا سے بچاتے ہیں. 90 ہو گئے. اور 10 فرشتے اس کو شیطانی وسوسوں سے بچاتے ہیں جو 100 نوافل اس رات میں پڑھتا ہے. سامعین محترم، فرمایا رحمت والی جو راتیں ہیں جن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ 4 راتیں ہیں. ایک شب برات ہے، ایک شب قدر ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ یوم عرفہ کی رات بھی ان میں شامل. لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سے لوگ جو اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے، وہ اس رات آتش بازی کر رہے ہوتے. نہ جانے اس آتش بازی کے ذریعے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جب بہت سے لوگ پٹاخے پٹا رہے ہوتے ہیں، گولہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، رب کائنات نے یہ رات آتش بازی کے لیے نہیں بنائی. رب ذوالجلال نے یہ شب برات کا تحفہ امت مسلمہ کو فائرنگ، پٹاخے اور گولوں کے لیے عطا نہیں کیا. یہ شب برات کا تحفہ رب ذوالجلال نے اس لیے عطا کیا کہ مصطفیٰ کے گناہگار امتی اس رات اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر، نوافل پڑھ پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کروا سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، خدا اور مصطفیٰ کو راضی کر سکیں. سامعین محترمہ، کتب میں آتا ہے بہت سے لوگ جن کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں، وہ شادیوں کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رات میں وہ مردوں میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مردوں میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں وہ اس رات میں مردوں میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کفن تیار ہو کے دکانوں پہ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی مصروف گناہ ہوتے ہیں، گناہ میں مصروف ہوتے ہیں. آئیے اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے. جن لوگوں کی دل آزاریاں کی ہیں ان سے معاف کروا دیں اور معاف کر بھی دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. ایسی توبہ کریں جس طرح مسلمان ہو جانے کے بعد حالت کفر میں جانا ناممکن ہے، ایسے ہی دوبارہ گناہوں کی طرف جانے کو ناممکن بنا دیں. سامعین محترم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قبرستان میں تشریف لے گئے. یہ بھی ایک مستون عمل ہے. 6 نوافل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں، 6 نوافل. اور یہ اولیاء اللہ کا معمول ہے. کس کا معمول ہے؟ اولیاء اللہ کا. جو باتیں کتابوں میں موجود تھیں وہ میں نے اندر ریکارڈ کتابوں کے حوالے دیے. اب یہ جو اولیاء اللہ کا معمول ہے وہ اس کے مطابق بات کروں گا. 6 نوافل مغرب کے بعد پڑھنے ہیں، اور آپ لوگ کوشش کرنا آنا. نماز مغرب کے بعد ہم سب لوگ باجماعت 6 نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سامعین محترم، وہ 6 نوافل کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل پہلے آپ نے پڑھنے ہیں. ویسے یہ کہ الگ پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے، فرض کی جماعت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو طریقہ نہیں پتا ہوتا تب جماعت کروائی جائے گی. ان 2 رکعت کے بعد 21 بار کل شریف پڑھنی ہے، یا ایک بار کوئی بھی عالم سورہ یاسین پڑھے باقی سن لے، جو جس جگہ بھی پڑھ رہا تھا. اور ان 2 نفلوں میں نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ ان 2 نفلوں کے صدقے لمبی زندگی عطا فرما خیر والی، لمبی زندگی عطا فرما خیر والی. آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد 2 نفل آپ نے اور پڑھنے ہیں. ان 2 نفلوں میں نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ ان 2 نفلوں کے صدقے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. وہ 2 نفل پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد 21 بار کوٹ شریف بیاہ کے پڑھنی ہے، یا ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے یا سننی ہے. 4 نفل ہو گئے. اس کے بعد 2 نفل آپ نے اور پڑھنے ہیں. ان 2 نفلوں کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ ان 2 نفلوں کے صدقے تو مجھے اپنی سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اور پھر وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین یا 21 بار کل شریف پڑھنی ہے. تو یہ اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں ان کا یہ معمول تھا، وہ ایسا کیا کرتے تھے. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو کل دن کا روزہ رکھے، جو رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک دن کا روزہ اور بھی ملا دیں. حضور کا حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے کہ تم شب برات کو رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو. تو جو صحت مند ہو، جو رکھ سکتا ہو